الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ شعبان اختتام کے قریب ہے اور رمضان المبارک قریب آ چکا ہے۔ مختلف مقامات پر مساجد میں، مجالس میں، محافل میں استقبال رمضان کے نام سے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ استقبال سے مراد اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جب کسی مہمان نے، معزز مہمان نے ہمارے گھر آنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلیوں تک کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے اور پوچھنے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ آنے والے مہمانوں کا استقبال ہم کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے 12 مہینوں میں سے افضل مہینہ ہے۔ جس طرح دنوں میں سے جمعۃ المبارک کے دن کو سید الایام کہا گیا، سارے دنوں کا سردار کہا گیا جمعے کے دن کو فضیلت کے اعتبار سے، تو اسی طرح رمضان کا مہینہ باقی مہینوں پر فضیلت کے اعتبار سے برتری رکھتا ہے۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، اس کا انتظار کیا کرتے تھے اور اشتیاق ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے پروردگار، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں رکھ دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ 2 مہینے پہلے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت عام ہوتی ہے، انسانوں کی، گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے، رحمتوں سے دامن بھرے جاتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں انعامات سے۔ تو اس لیے مسلمان اس مہینے کا پہلے سے ہی انتظار بھی کرتے ہیں اور استقبال بھی کرتے ہیں اور اشتیاق بھی رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ چونکہ اب قریب آ چکا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو اس انداز سے گزاریں کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائیں۔ جس کو اللہ رب العزت اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیں، اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہو سکتی
اور یوں تو جنت میں بڑی نعمتیں ملیں گی، حور و غلمان بھی ملیں گے، باغات بھی ہوں گے، باغات میں لگے ہوئے پھل پھول بھی ملیں گے، جنت کی نہروں سے بھی اہل جنت نفع اٹھائیں گے۔ لیکن سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوگی اہل جنت کو جب رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں آج اپنی رضا عطا کرتا ہوں، تم سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور ایسی رضا عطا کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اہل جنت کو سب سے بڑھ کر خوشی اس بات پر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سال کتنے لوگ تھے جو رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ موجود تھے، روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، مسجدوں میں حاضری بھی دیا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، آج وہ قبروں میں سو رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ آنے والا رمضان، اس کے بعد جو رمضان آئے گا، اس وقت کون کون ہم میں سے زندہ ہوگا، کون کون دنیا سے جا چکا ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو کہکہ لگا کر ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ کیسے ہنس رہا ہے، کہکے لگا رہا ہے۔ انسان خوشی منا رہا ہوتا ہے، ہنسی میں مشغول ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، کہکے لگا رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کی موت کا پروانہ اس تک پہنچنے والا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے لسٹ اور فہرست اپنے ہاتھ میں لے چکا ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ مہلت کی گھڑیاں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد انسان کوشش کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہاں پر آرزو کرے گا، خواہش کا اظہار کرے گا، تمنا کرے گا، اے میرے پروردگار ایک بار مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے، لیکن کہا جائے گا وقت گزر چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں کچھ قبریں دیکھیں تو سواری سے اترے، وہیں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کسی نے پوچھا، اے ابن عمر، آج ہم نے عجیب بات دیکھی ہے کہ آپ قبروں کو دیکھ کر 2 رکعت پڑھنے لگے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، پھر ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس طرح 2 رکعت کیوں ادا فرمائیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، آج وہ لوگ یہ تمنا رکھتے ہیں، اے کاش کہ ہم 2 رکعت پڑھ سکتے، لیکن وہ نہیں پڑھ سکتے، ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے تو ہم نے 2 رکعت پڑھ لی ہیں۔ تو اس لیے اس زندگی کے لمحات کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس جو وقت ہمیں ملا ہے، اس وقت کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس وقت کو ہم نے کام میں لگانا ہے، اور پھر جب یہاں سے چلے جائیں گے پھر کوئی کام نہیں کر سکیں گے، پھر وہاں پر جو کیا ہوگا اس کا بدلہ ہمیں وہاں پر دیا جائے گا۔ تو رمضان کا مہینہ چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکات کے نزول کا مہینہ ہے، اہل ایمان کے دامنوں کو بھرا جاتا ہے، تو چاہیے کہ اس مہینے کو ہم اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا دیں۔ جس طرح کاروباری حضرات کا ایک سیزن ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا موسم ہے، سیزن ہے، ہم نے اس میں کمائی کرنی ہے، وہ راتوں کو سونا بھول جاتے ہیں، وہ اپنے دن کا آرام کرنا بھول جاتے ہیں، ان کو کھانے تک کا ہوش نہیں ہوتا، وہ سارے فنکشنز، وہ سارے پروگرام بھول جاتے ہیں، کہیں شرکت نہیں کرتے، چلو بعد میں معذرت کر لیں گے کہ میں مصروف تھا، ہمارا سیزن ہے۔ تو جس طرح ہمارے دنیاوی کاموں کے سیزن ہوا کرتے ہیں، کاروباری حضرات کی کمائی کے سیزن ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی نیکیاں کمانے کا ایک سیزن آ رہا ہے۔ دنیا کے کاموں میں
ہم نے اپنے آپ کو بہت تھکایا، لیکن اب چاہیے کہ ایک بار تو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں میں تھکا لیں۔ ایک مرتبہ تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں میں تھکا لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی جوان کے کسی عزیز کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، اس میں ایک جوان بڑی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مہمانوں کو سنبھالنے میں، مہمانوں کو بٹھانے میں، مہمانوں کا خیال رکھنے میں، ان کو کھلانے پلانے میں ان کا خیال رکھتا ہے۔ تو پھر جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اسے کچھ نہ کہو، بہت تھکا ہوا ہے، اسے کچھ نہ کہو، مزید کام نہ بتاؤ، یہ بہت تھکا ہوا ہے، یہ صبح سے بیچارہ لگا ہوا ہے، تھوڑی دیر اس کو بیٹھنے دو۔ تو کیا ہی مزہ آئے گا اس مومن بندے کو جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرما دیں گے قبر میں منکر نکیر سے، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میرا بندہ تھکا ہوا آیا ہے۔ تو کچھ تو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں میں تھکا دیں تاکہ پروردگار عالم کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں اور پروردگار عالم اپنی رضا عطا فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالی بھی فرما دیں کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میری رضا کے کاموں میں تھکا دیا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں کوشش یہ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تھکانا چاہیے، اللہ کا انعام حاصل کرنے کے لیے، مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیں ان کاموں میں جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو دن ہمیں ملے ہیں، استقبال کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرنا ہے، اور وہ تیاری کیا، اس میں خاص کر تیاری میں یہ چیز سامنے رکھیں کہ جو ہمارے کام ہیں ان کو نمٹا لیا جائے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ضروری کاموں کو نمٹا لیا جائے، جو خریداری کرنی ہے پہلے سے کر لیں، عید کے لیے خریداری کرنی ہے پہلے سے کر لیں، تاکہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں آپ کو بازاروں میں گھومنا نہ پڑے، آپ کو بازاروں کے چکر پھر نہ لگانے پڑیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین جگہ مساجد کو کہا گیا ہے اور سب سے بری جگہ بازار کو کہا گیا ہے۔ تو رمضان کے بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں کم از کم ہم بری جگہ میں تو نہ جائیں، ہم اچھی جگہوں پہ رہیں، مساجد کے اندر رہیں، وہاں پر رہیں جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم ان جگہوں سے اپنے آپ کو بچائیں جہاں پر شیاطین ہوتے ہیں، جہاں پر برائیاں ہوتی ہیں، جہاں پر خرابیاں ہوتی ہیں، جہاں پر وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں، جہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں پر جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، ان جگہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے رمضان سے پہلے ہی کر لیں، اپنی خریداری کو مکمل کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک مہینے کے ٹماٹر آپ سارے اکٹھے لے لیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ گوشت بھی سارا اکٹھا لے لیں، فریج میں رکھ دیں اور پورا مہینہ کھاتے رہیں۔ جو چیزیں ضرورت کی ہیں وہ تو آپ لے سکتے ہیں، روزمرہ کی چیزیں وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ وقت جہاں پہ ضائع ہوتا ہے، بازاروں میں وقت ضائع ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ کام پہلے سے ہی مکمل کر لیں۔ اور دوسری چیز، اپنے دوستوں کو بھی پیغام بھیج دیں، تعلق والوں کو بھی بتا دیں کہ اگر کوئی ضروری کام ہو تو مجھے کال کر سکتی ہیں، ورنہ میں واٹس ایپ نہیں کھولوں گا۔ یہ پہلے سے کام کر لیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، پابندی لگا دیں، ایک مہینے کے لیے رکھ دیں اسے۔ ضرورت کی چیز ضرورت کے وقت ضرور استعمال کریں، ایک وقت رکھیں اور اس وقت میں جو ضروری جواب ہیں ان کو دے دیں، اس کے بعد پھر رکھ دیں۔ ضروری نہیں کہ ہر نماز کے بعد آپ چیک کریں کس کا میسج آیا ہے، کس کو کیا جواب دیں، نہ دیں جواب، رکھ دیں اس کو۔ اور اگر اٹھانا بھی پڑے تو دعا پڑھ کے اٹھائیں، اور دعا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کے لیے دعا وہی ہے جو دعا لیٹرین میں داخل ہونے کی ہے، جو دعا بیت الخلاء میں جانے کی ہے، اس کو کھولنے کی وہی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے اندر ساری خباثتیں بھری ہوئی ہیں، اس کے اندر ساری شیطانی حرکات ہیں، شیطانی اعمال ہیں۔ تو جیسے وہاں پر شیاطین ہوتے ہیں بیت الخلاء کے اندر، یہاں پر بھی اندر سب کچھ وہی ہے۔ تو اس لیے جب دعا پڑھ کے آپ کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ضرورت کے تحت اس کو کھولیں، بے فائدہ استعمال اس کا چھوڑ دیں، وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو بچائیں، ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں۔
کام میں لگے رہیں بے شک، لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، کسی اور طرف نہ ہو۔ اگر آپ بار بار اس کو اٹھائیں گے تو پھر دل بھی اس طرف اٹکا رہے گا، بار بار اس کو دیکھیں گے تو دل آپ کا اٹکا رہے گا اس طرف۔ تو اس کو ہٹا کر دل سے نکال کر اللہ کی طرف لو لگائیں، کام میں لگے رہیں، کام بھی کرتے رہیں۔ میں کل وہ اپنے ایک سبق میں وہاں بھی عرض کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھیں ایک ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے۔ اب جب گاڑی چلا رہا ہے تو بیک وقت اس کی نظر سامنے آنے والی گاڑیوں پر بھی ہے، روڈ پر کوئی چیز اگر پڑی ہے تو اس پر بھی نظر ہے، دیکھ رہا ہے، کوئی بلی ہے سامنے، کوئی کپڑا پڑا ہے، دیکھ رہا ہے کون سی چیز پڑی ہے، آنے والی گاڑیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، پیچھے سے آنے والے گاڑیوں پر بھی نظر ہے، اس کو بھی شیشے میں دیکھ رہا ہے۔ اور اس دوران اگر اس کی فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ فون بھی اٹھا لیتا ہے، بات بھی کر رہا ہے، گاڑی بھی چلا رہا ہے، اپنی گاڑی کو کنٹرول بھی کیا ہوا ہے، اس کی سپیڈ پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے، کس سپیڈ پہ چل رہا ہوں، اس کے گیئر کو بھی دیکھ رہا ہے، میں نے کب گیئر بدلنا ہے اس کا، روڈ کو بھی دیکھ رہا ہے، راستے کو بھی دیکھ رہا ہے، گاڑیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، آگے پیچھے دیکھ رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے۔ تو بیک وقت کتنے کام وہ کر رہا ہے۔ اس طرح ایک عورت ہے گھر کے اندر، وہ کپڑے دھو رہی ہے، مشین لگائی ہوئی ہے، واشنگ مشین پہ کھڑی ہے، کپڑے دھوئے جا رہی ہے، اس دوران اس کی کوئی فون آ گیا، یہ اکثر گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور پھر وہ فون جو ہوتی ہے اس وقت تک چلتی ہے جب تک کہ وہ گھنٹہ پورا نہ ہو جائے، خود بند ہوتی ہے، ورنہ بند کرنے کی تکلیف نہیں کرتے وہ۔ تو اب فون بھی آ گیا، اب کپڑے بھی دھو رہی ہے، فون پر باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اندر اگر اس نے دودھ آگ پہ رکھا ہوا ہے یا سالن بن رہا ہے تو خیال سوچ اس طرف بھی ہے کہ وہ جل نہ جائے، کب میں نے رکھا تھا۔ بیک وقت کتنے کام ہو رہے ہیں۔ جب دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کام کرتے رہو لیکن دل اللہ کی طرف لگا لو، دل آپ کا اللہ کی طرف ہو، دھیان آپ کا اللہ کی طرف ہو۔ جب دنیا کے کئی کام کر سکتے ہیں تو یہاں بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں سے کام کرتے رہیں، زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنانا ابھی سے ہی۔ تیسری بات یہ کہ رمضان کے مہینے میں قرآن حکیم کا نزول ہوا، یہ بات تو سب کو معلوم ہے، لیکن اصل حقیقت کو سمجھیں کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم سارے اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جتنی کائنات ہمیں نظر آتی ہے، جو چیزیں نظر آتی ہیں، ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اندر سے نکلتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن حکیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے 12 مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا۔ اس مہینے کو فضیلت دی اللہ نے کہ اس مہینے کا انتخاب اللہ نے فرمایا، اور اس مہینے میں اپنے کلام کو، قرآن حکیم کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ تو رمضان کے ساتھ قرآن کو خاص نسبت ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ سالانہ جو دور کیا کرتے تھے قرآن حکیم کا، وہ رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ قرآن حکیم کا دور 2 مرتبہ کیا ہے، یعنی سننا اور سنانا۔ جس طرح ہمارے قاری زبان ابھی آپ دیکھیں گے، رمضان شروع ہونے والا ہے، آپ حفاظ اکرام کو دیکھیں گے، بیٹھے ہوں گے آپس میں دور کر رہے ہوں گے قرآن حکیم کا۔ تو اس طرح کا دور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ کیا ہے مسجد نبوی کے اندر۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت کو بڑھا دینا، اور اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہے، جو زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ تو زیادہ پڑھیں، لیکن جو کمزور ہیں تو وہ کم از کم قرآن حکیم کی 7 منزلیں ہیں، ایک منزل روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ 7 منزلیں اوپر لکھا ہوتا ہے، منزل 1 منزل 2 لکھا ہوتا ہے قرآن حکیم پر، تقریباً 5 پارے کی منزل بنتی ہے، 4.5 کی ہے، بعض 5.5 کی۔ تو ایک منزل روزانہ پڑھیں، یعنی ہر ہفتے کو شروع کریں، جمعرات کو ختم ہوگا۔ کچھ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ پڑھیں، وہ کمی نہ کریں، جو کم پڑھنے والے ہیں وہ بڑھا دیں۔ اور کچھ لوگ بہت سست ہوتے ہیں پڑھنے میں، اور سستی کی وجہ کیا ہے؟ تلاوت نہ کرنا۔
جب سے پڑھا ہے وہ روزانہ بس ایک پاؤ پڑھ لیا، برکت کے لیے سورۃ یاسین پڑھ لیا اور عشاء کو سورۃ ملک پڑھ لیا اور بس میں نے حق ادا کر دیا، تو پھر وہ اگر منزل نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم وہ 3 پارے پڑھ لیا کریں، 10 دنوں میں ان کا ختم ہو جائے گا، 3 ختم ان کے بھی ہو سکتے ہیں آسانی سے۔ اور جو بہت ہی کمزور ہیں یا بہت ہی مصروف ہیں تو 2 سپارے تو لازماً پڑھ لیا کریں، کم از کم 2 ختم تو آپ کے ہونے چاہیے رمضان کے مہینے میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا تھا، 2 ختم کیے تھے، تو 2 ختم تو کم از کم ہونے چاہیے۔ اب آپ کہیں گے ایک، میں تو ایک کی طرف نہیں جاتا، آپ اگر جائیں تو ٹھیک ہے، میں تو کم سے کم 2 پہ رک گیا ہوں۔ تو بہرحال اور قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھا دینا، اپنی تسبیحات، اپنے اسباق، جو اسباق جس کو دیے ہوئے ہیں وہ اپنے اسباق کو بھی پورا کریں، اور اسباق کے علاوہ باقی تسبیحات ہیں ان کو پڑھیں، استغفار کی کثرت رکھیں، کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ذکر مقصود کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق جڑا رہے، معمولات میں لگے رہیں، یعنی کوئی لمحہ آپ کا غفلت میں نہ گزرے، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے، دل پہ اللہ کا ذکر ہو اور زبان پہ اللہ کا ذکر ہو اور دل میں اللہ کی طرف دھیان ہو، یہ مسلسل۔ تو رمضان کا مہینہ اس طریقے سے گزاریں، اپنے معمولات میں، دنیاوی معمولات میں، مشاغل میں کچھ کمی کر لیں، اور اللہ کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، بڑے قدردان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ دیکھتی ہیں اپنے بندوں کو، اور اللہ کی رحمت بہت جلد متوجہ ہوتی ہے بندوں کی طرف۔ تھوڑا سا بندہ اللہ کی طرف چل پڑے، قدم اٹھا لے، تھوڑی سی محنت کر لے، اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہو جایا کرتی ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ سارا عمل اخلاص کے ساتھ ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو، کسی کو بتانا مقصود نہیں، دکھانا مقصود نہیں۔ دنیا میں کوئی کیا دے سکتا ہے؟ آپ نماز سکون سے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے دل کے اندر نیت اور خیال آ بھی گیا لوگوں کو دکھانے کا، لوگ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ عطا کریں گے، بندے کیا دے سکتے ہیں؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو دکھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ بھی نہ رہا ہو، اس کی توجہ بھی آپ کی طرف نہ ہو، آپ کا عمل ضائع ہو گیا، فائدہ کوئی نہیں ہوا، نقصان کر لیا۔ تو اس لیے عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ساتھ چوتھی بات یہ کہ جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ابھی چند دن باقی ہیں، اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں، نمازیں قضا باقی ہیں تو ان کو قضا کر لیا جائے، پڑھ لی جائیں، روزے کوئی 2-4 باقی ہیں تو ان کو پہلے، ابھی چند دن ہیں، رکھے جا سکتے ہیں، وہ رکھ لیں۔ اس طریقے سے کوئی منت مانی تھی، نظر مانی تھی، میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا، وہ باقی ہیں تو وہ رکھ لیں۔ آپ نے نظر مانی تھی میرا فلاں کام ہو جائے میں اللہ کے راستے میں فلاں چیز دوں گا، نظر مانی تھی، وہ بھی چونکہ حق ہے، واجب ہے، وہ ادا کر دیں۔ تو جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ادا کریں، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں، مخلوق کے جو حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان سے پہلے پہلے ہم نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، رمضان کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تو بارش کی طرح برسیں گی، بارش گھٹا چھائی ہوگی، برس رہی ہوگی اللہ کی رحمت، برکت برس رہی ہوگی، روزی میں برکتیں آئیں گی، صحت میں برکت ملے گی، ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی، لیکن اس کے لیے اپنے برتن کو بھی سیدھا کرنا ہے، اور وہ برتن ہم نے گھر سے نہیں اٹھانا، وہ برتن ہمارے اندر ہے، دل کا برتن، اپنے باطن کے برتن کو ہم نے صاف بھی کرنا ہے تاکہ وہ رحمتوں کو اپنے اندر لے سکے، اور جو اوندھا پڑا ہوا ہے اس کو سیدھا بھی کرنا ہے۔ اگر یہ اسی طرح اوندھا پڑا رہا تو سب کچھ آئے گا اور ضائع ہو جائے گا، اگر برتن سیدھا ہوگا تو پھر رحمتوں سے بھرے گا۔ تو ہم نے اپنے باطن کو، اپنے اندر کو، اپنے اس برتن کو زنگ آلود کر رکھا ہے، ہم نے اس برتن کو میلا کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ذریعے سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کر کے، غلطیاں اور خطائیں کر کر کے ہم نے اپنے باطن کو زنگ آلود کر لیا ہے۔
اپنے باطن کو ہم نے میلا کر لیا ہے، تو اس باطن کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے، اپنے اندر کو بھی ہم نے دھونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، اے پروردگار رمضان کا مہینہ قریب آ چکا ہے، چند دنوں بعد رحمتوں کی گھٹا چھائی ہوگی، چند دنوں کے بعد اللہ آپ کی رحمتیں برس رہی ہوں گی، برکات کا نزول ہو رہا ہوگا، بخشش کی جا رہی ہوگی، لوگوں کو مغفرت کے پروانے مل رہے ہوں گے، جہنم سے خلاصی کے سرٹیفکیٹس تقسیم ہو رہے ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، میں بھی آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، اللہ میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں گناہوں والی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اللہ میں زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، رمضان کی رحمتوں کو پانا چاہتا ہوں، میں محروم نہیں ہونا چاہتا۔ اے میرے پروردگار، میرے باطن کے میل کو صاف کر دیجئے، میرے باطن کے زنگ کو دور کر دیجئے، میرے باطن کے برتن کو صاف کر دیجئے۔ اے میرے اللہ، میں اپنے باطن کو پاک کر کے رمضان کی رحمتوں کو چونکہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے محروم نہ کرنا اور اپنی رحمتوں سے میرے دامن کو بھر دینا۔ یہ دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ دعا کے ذریعے سے بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ تقدیر اللہ کی، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر تقدیر کو کوئی ٹالنے والی چیز اگر ہو سکتی ہے تو وہ دو چیزیں ہیں، ایک صدقہ ہے اور دوسرا دعا ہے۔ دعا کے اندر اتنی تاثیر ہے، تو رمضان کے اندر اور رمضان سے پہلے دعاؤں کا بطور خاص اہتمام کریں، کیونکہ اللہ رب العزت دعائیں مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتے، اتنا بڑا بندہ بن گیا، اتنا بڑا آدمی بن گیا، اتنا متکبر ہے، میرے سامنے عاجزی کرتا ہی نہیں ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، میرے سامنے دامن پھیلاتا نہیں، مجھ سے مانگتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور جو مانگتا ہے رب تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو مانگتے ہیں وہ ملتا نہیں، دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو بہرحال اس پر کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے، کئی وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات دعائیں رد کی جاتی ہیں، بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جس کے اندر مال مشتبہ کا استعمال بھی ہے، مال حرام کا استعمال بھی ہے، وہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اس مجلس کی مناسبت سے، کیونکہ سارے آپ نیک لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میں ایک نکتہ عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرات کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان تو پیارا ہے ہی، لیکن جو اللہ کے محبوب کا امتی ہے وہ زیادہ ہی پیارا ہے، اور جب وہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھتا ہے نا، عاجزی سے اللہ سے مانگتا ہے، تو رب تعالیٰ فوراً عطا نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ کو اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مانگتا رہے، اس کا مانگنا ہی اچھا۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں تشریف لے گئے، اس کے گھر تشریف لے گئے، اور سنت طریقہ کیا ہے کہ سلام کیا جائے اونچی آواز سے، دروازہ کھٹکھٹانا، کال بیل بجانا وہ بھی ہے، یا سلام کیا جائے۔ آج کل چونکہ شور و شرابہ زیادہ ہے تو سلام گلی پہ کریں بھی تو گھر میں کہاں سنائی دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، جواب اندر سے نہیں آیا۔ آپ نے دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے سلام کیا، وقفے سے، مسلسل نہیں، کچھ وقفہ کر کے پھر سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ تو آپ سمجھ گئے، کیونکہ سنت یہ ہے 3 مرتبہ آپ آواز دیں، سلام کریں یا کنڈی کھٹکھٹائیں یا گھنٹی بجائیں 3 بار، جواب نہیں آ رہا تو سمجھ جائیں کہ کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ واپس پلٹے۔ جب آپ واپس پلٹے تو صحابی رسول دوڑتا ہوا پیچھے سے آیا، یا رسول اللہ کہاں تشریف لے گئے؟ آئیں، تشریف لائیں ہمارے ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ دیکھیں وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے سلامتی کی دعائیں مل رہی تھی، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، دعا ہے نا، تو آپ دعا دے رہے تھے
تو مجھے دعائیں لیتے ہوئے مزہ آ رہا تھا. میں نے کہا آپ بار بار سلامتی کی دعا کرتے رہیں, اس لیے جواب نہیں دیا. پہلی مرتبہ جواب دے دیتے تو بس بات ختم ہو جاتی. تو میں اس لیے خاموش رہا کہ آپ سلامتی کی دعا دیتے رہے. اب جب دیکھا آپ واپس پلٹے ہیں تو میں اس لیے آ گیا ہوں. تو ان کو مزہ آ رہا تھا کہ آپ سلام بار بار کرتے رہیں. مومن بندہ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ تاخیر کر دیتے ہیں دینے میں کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے, اس کے مانگنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو اس لیے مانگنا نہیں چھوڑنا, ہم نے مانگنا ہے. اور خصوصاً رمضان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگیں اور استغفار بھی کریں. رمضان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں پر, کوتاہیوں پر, لغزشوں پر اللہ کے سامنے آنسو بہائیں, اللہ سے معافی مانگیں. اپنے اس برتن کو جسے ہم نے گناہوں سے زنگ آلود کر دیا ہے, اس باطن کو جس کو ہم نے میلا کر دیا ہے, اس دل کو جس کو اللہ نے اپنی محبت کا مرکز بنایا تھا, ہم نے مخلوق کی محبتوں سے اسے بھر رکھا ہے, تو اس کو آنسو بہا کر, ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہا کر اس زنگ میل کو دور کریں, اور اس دل کو جسے اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا تھا, ہم بھی رب تعالیٰ کی محبت کے لیے اسے فارغ کر دیں. ہمارے اندر تو بہت ساری چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں نا اندر. جو چیز اچھی نظر آتی ہے وہ دل میں, جو چیز اچھی نظر آئی اس کو دل میں رکھا. کئی تصویریں ہوتی ہیں دل کے اندر. شیطان بھی یہیں پہ ہے, اس کو بھی ہم نے پال رکھا ہے, کبھی کبھی اس کی بھی مان لیتے ہیں. وہ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں, اے میرے بندے, ایک تیرا گھر ہے ایک میرا گھر ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتے ہیں ایک تیرا گھر ہے ایک میرا گھر ہے. جو تیرا گھر تھا, تیرے گھر سے تیرے دشمن کو میں نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا, بھگا دیا. تیرے گھر سے تیرے دشمن کو ہمیشہ کے لیے میں نے بھگا دیا, نکال دیا. اب جو میرا گھر ہے میرے بندے, تو بھی تو میرے دشمن کو وہاں سے نکال دے. میں نے تیرے گھر کو تیرے دشمن سے صاف کر دیا, تو بھی میرے گھر کو میرے دشمن سے پاک کر دے. اب بندہ مومن کا گھر اصل کون سا ہے؟ جنت. جنت ہے, یہ نہیں, یہ مٹی گارے والے نہیں. مومن کا اصل وطن جنت ہے. جنت مومن کا گھر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جنت تیرا اصلی گھر تھا اور تیرا دشمن شیطان تھا, میں نے فخرج انک رجیم کہہ کر ہمیشہ کے لیے اس کو نکال دیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا گھر تو تمہارا دل تھا, اور تمہارے دل میں میرا دشمن کیوں بیٹھا ہوا ہے, تو بھی اس کو نکال دینا. تو دل کو ہم نے صاف کرنا ہے. ندامت کے آنسو بہاتے رہیں. چند دن رمضان کے باقی ہیں, رمضان میں تو مانگتے رہیں. اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے. وہ ایک اللہ والے نے کہا کہ اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے پر آنسو نہیں ہے. امپورٹڈ چیز ہے. جو چیز باہر سے آتی ہے نا اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے, کہ یہ چیز پاکستان میں نہیں ملتی, باہر سے آئی ہے, بڑی قیمتی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے, اللہ کو بڑے پسند ہیں. اس لیے تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ جن پر جہنم کی آگ کیا دھواں بھی حرام ہے. ایک وہ قطرہ جو خون بن کر کسی شہید کے جسم سے ٹپکتا ہے, اور دوسرا وہ قطرہ جو آنسو بن کر ندامت کے وقت کسی گناہگار کی آنکھ سے ٹپکتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روز قیامت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن پیش کیا جائے گا. آپ پوچھیں گے فرشتوں سے کیا ہے اس میں؟ جواب دیا جائے گا آپ کی امت کے گناہگاروں کے اپنی گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے وقت جو آنسو گرے تھے وہی جمع کیے گئے ہیں. اور پھر فرشتے بتائیں گے اللہ کے محبوب آپ جانتے ہیں ان آنسوؤں میں تاثیر کیا ہے, اگر ان تھوڑے سے آنسوؤں کو اگر جہنم پہ ڈالا جائے تو ساری جہنم کی آگ بجھ جائے گی. اتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے ان کے اندر. تو لہٰذا رمضان سے پہلے, رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگیں, گڑ گڑا کر مانگیں, آنسو بہا کر مانگیں. دنیا میں رونا آسان ہے, دنیا میں آنسو بہانا بہت آسان ہے, ورنہ قیامت کے دن انسان بہت روئیں گے لیکن بے فائدہ ہوگا. روایات میں آتا ہے کہ وہاں انسان اتنا روئیں گے کہ پانی خشک ہو جائے گا, خون نکلنے لگے گا, خون خشک ہو جائے گا, پیپ بہنے لگے گا, نالیاں بن جائیں گی یہاں پر روتے روتے.
لیکن ان کے رونے پر کسی کو ترس نہیں آئے گا۔ اور آج دنیا میں ایک آنسو اتنا قیمتی ہے کہ ابھی گناہگار کی آنکھ سے وہ زمین تک پہنچا نہیں ہوتا کہ رب کی رحمت اٹھانے کے لیے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً راضی ہوتی ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں خوب مانگیں اللہ سے، رمضان سے پہلے بھی مانگیں، رمضان کے مہینے میں اللہ کے سامنے تنہائیوں میں بیٹھ کر آنسو بہائیں۔ وہ ایک بات بڑی عجیب صوفیہ حضرات فرماتے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو اسے بھوک لگے تو وہ روتا ہے، اسے پیاس لگے تو بھی روتا ہے، اسے گرمی لگے تو بھی روتا ہے، اسے سردی لگے تو بھی روتا ہے، اس کو صرف رونا آتا ہے اور کچھ نہیں آتا۔ چھوٹا بچہ ہے، 2 ماہ کا ہے، 4 ماہ کا، 3 ماہ کا، اسے رونا آتا ہے، بس صرف روتا ہے۔ لیکن اس کے رونے سے اس کی والدہ سمجھ جاتی ہے کہ اب اس کو گرمی لگی ہے، اب اس کو سردی لگی ہے، اب اس کو بھوک لگی ہے، اب اس کو پیاس لگی ہے، وہ سمجھ جاتی ہے۔ اس کے رونے پر ہی اس کے سارے کام بنتے ہیں۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں اے انسان، جب تک تو روتا رہا تیری ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، جب سے تو نے رونا چھوڑا ہے کام تمہارے بگڑ گئے۔ نہیں سمجھے بات کو آپ؟ بچپن میں انسان روتا رہتا ہے، ہر کام ہر ضرورت رونے پہ پوری ہوتی ہے۔ بڑا ہوا رونا چھوڑ دیا، جب رونا چھوڑا تو کام اس کے الجھ گئے دھاگوں کی طرح۔ تو فرمایا کہ اب بھی تمہارے مسائل جڑ سکتے ہیں اگر رونا شروع کر دو، اور رونا لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ جب آنسو بہائے جائیں گے، اللہ سے مانگا جائے گا، تو پروردگار عالم آج بھی اسی طرح آپ کی ہر ضرورت کو پورا کریں گے جس طرح بچپن میں ہر ضرورت کو پورا کیا جاتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں رمضان کے لیے تیاری کرنے کی اور اس کا استقبال کرنے کی ہمیں توفیق۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، خدایا درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، خدایا درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، خدایا درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، خدایا درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی سیاں نہیں چھوڑا۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی سیاں نہیں چھوڑا۔ بس اب کرتا ہوں میں توبہ، خدایا درگزر کر دے۔ بس اب کرتا ہوں میں توبہ، خدایا درگزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے۔ بنا لے اپنا تو بندہ، خدایا درگزر کر دے۔ بنا لے اپنا تو بندہ، خدایا
گزر کر دے تیرے دینے پہ اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا تیرے دینے پہ اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا مگر بن جائے گا میرا خدایا در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا خدایا در گزر کر دے اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خدا بندہ اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خدا بندہ تو ہو جاؤں گا میں رسوا تو ہو جاؤں گا میں رسوا خدایا در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ خدایا در گزر کر دے خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں تو رحمت کا بہادر یا خدایا در گزر کر دے خدایا در گزر کر دے بھکاری بن کے آیا ہوں تو اپنے در سے اے داتا بھکاری بن کے آیا ہوں تو اپنے در سے اے داتا مجھے خالی نہیں لوٹا خدایا در گزر کر دے مجھے خالی نہیں لوٹا خدایا در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا خدایا در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ خدایا در گزر کر دے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة یا اللہ یا رحیم و یا کریم ہماری آج کی اس مجلس کو، ہمارے بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، اللہ اسے معاف فرما۔ یا اللہ ذکر کے آداب نصیب فرما، ذکر کی مجلس کے آداب نصیب فرما۔ یا اللہ بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ ایک بار پھر آ رہا ہے۔ یا اللہ مہمان مہینہ ہے، قرآن والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں کی برسات ہوگی۔ یا اللہ نیکیوں کا سیزن بہار ہوگا، لوگ اپنے دامن بھریں گے، لوگوں کے دل روشن و منور ہوں گے۔ یا اللہ ہم تو اپنے دلوں کو، ہم تو اپنے باطن کو آپ کی نافرمانی کر کر کے، گناہ کر کر کے سیاہ کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمارا باطن گندا ہو چکا ہے، ہمارے دل میلے ہو چکے ہیں۔ یا اللہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم اپنے باطن کو صاف کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے دلوں کے زنگ میل کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے زنگ میل کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے باطن کو چمکا دے۔ یا اللہ ہم نے شب و روز گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں، چلتے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، گھر کے اندر بھی، بازار کے اندر بھی، یا اللہ ہم سے تو گناہ ہی گناہ ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے پلے میں تو کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے سوائے گناہوں کے۔ یا اللہ آج ہم شرمندہ ہیں، یا اللہ آج ہم نادم ہیں، ہم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے نیکوکار بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یا اللہ رمضان کی رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، رمضان کی برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے زنگ میل کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے باطن کو صاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکات سے محروم نہ فرما، رمضان کی رحمتوں سے محروم نہ فرما، رمضان کے روزوں سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ کلام مقدس کی تلاوت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ یا رحیم و یا کریم ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے۔ یا اللہ ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی کے راستے پر چلا دے۔ یا اللہ ہم شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں، یا اللہ پر اس دشمن کی شرارتوں سے بچ نہیں پاتے۔ یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں شیطان کے وساوس سے، اس کے ورغلانے سے، اس کے دھوکوں سے، اس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اے کریم پروردگار ہمارا نفس بھی باغی ہو چکا ہے، نفس ہم پہ حاوی ہو چکا ہے، خواہشات ہم پہ غالب آ چکی ہیں۔ یا اللہ ہمارے نفس کو ہمارے قابو میں فرما دے۔ یا اللہ ہمارے نفس کو مغلوب کر دے۔ یا اللہ نفس کی شرارتوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف گمراہی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف گناہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے شر والے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دجال اور دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحیم و یا کریم رمضان میں رحمتوں کی بارش تو لگی ہوگی۔ یا اللہ جو نیک بندے آپ کے ہیں وہ تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے آگے نکل جائیں گے۔ یا اللہ ان کے پاس تو نیکیاں پہلے سے موجود ہیں۔ یا اللہ وہ تو پہلے سے نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کے لیے تو چلنا آسان ہے، وہ نیکیاں جلدی سے کر لیں گے، رحمتوں کو سمیٹ لیں گے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں۔ یا اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس ماں کے 2-4 بچے ہوتے ہیں ان میں سے
سے جو بچہ زیادہ کمزور ہوتا ہے ماں کی توجہ اس کمزور بچے کی طرف ہوتی ہے۔ جو طاقتور ہوتے ہیں وہ تو خود کھا پی لیتے ہیں، خود چل پھر لیتے ہیں، کمزور بچہ محتاج ہوتا ہے، ماں کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ یا اللہ نیک بندے تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، آپ کی رحمتوں کے زیادہ محتاج ہم ہیں، یا اللہ اپنی رحمتوں کو ہماری طرف متوجہ فرما دے، یا اللہ اپنی رحمتوں کو ہماری طرف متوجہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی رحمتوں سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ ہمیں برکات سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ ہمیں بخشش و مغفرت سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ یا رحیم و یا کریم ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ ہمیں اخلاص فی الدین نصیب فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دنیا کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ دنیا میں تو ہم غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں، فلاں کو پتہ نہ چلے، فلاں کو پتہ نہ چلے، مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ یا اللہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب والدین بھی سامنے ہوں گے، اولاد بھی سامنے ہوگی، یا اللہ ساری دنیا سامنے ہوگی، اساتذہ بھی کھڑے ہوں گے، شاگرد بھی کھڑے ہوں گے، دوست و احباب بھی کھڑے ہوں گے، دشمن دوست بھی کھڑے ہوں گے، اللہ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے محبوب بھی کھڑے ہوں گے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے سامنے شرمندہ نہ فرمانا، یا اللہ اپنے محبوب کے سامنے شرمندہ نہ فرمانا، جو ہمارے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے، جو ہمارے لیے دنوں کو رویا کرتے تھے، دنوں نے آنسو بہا بہا کر ہمارے لیے دعائیں کی تھی، یا اللہ اس محبوب پیغمبر کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ فرمانا، یا اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا، قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچا لینا، یا اللہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے یا اللہ ہمیں صاف پاک کر دینا، ہمارے ظاہر باطن کو پاک کر دے، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے، جو غلطی سے ہوئے، جو نادانی سے ہوئے، جو ناسمجھی سے ہوئے، جو دن کو ہوئے یا رات کو ہوئے، یا اللہ جتنے گناہ ہیں وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اے کریم ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، یا اللہ بار بار پھسل جاتے ہیں، یا اللہ اس معاملے میں اپنی رحمت کو ہمارے شامل حال کر دے، یا اللہ اپنی رحمت کو شامل حال فرما دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما، یا اللہ جتنے مسلمان ہمارے دنیا سے جا چکے تمام کی مغفرت فرما۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہماری پھوپھی زاد بہن اور مولانا عبدالعزیز محمدی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبر کو روشن فرما۔ جتنے مسلمان بھی مرد و خواتین دنیا سے جا چکے اللہ تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ اپنے وقت پر ایمان کی حالت میں فرما، اچانک اور حادثاتی موت سے پناہ عطا فرما، توبہ اور وصیت سے محروم نہ فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے اسکول ٹیچر تھے عبدالغفار جانی صاحب، جو کہ سعودی عرب میں عمرہ کی ادائیگی کے دوران ان کی وفات ہوئی تھی اسی سال۔ ابھی ان کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس وقت وہ زیر علاج ہے اسلام آباد میں، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اور ایک چیٹ آئی ہے محمد شامیر، وہ بھی زیر علاج ہے، بیرون شہر بیمار ہے، یا اللہ ان 2 حضرات کو بھی اور باقی جتنے بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو صحت عافیت تندرستی والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یا رحیم و یا کریم۔ جو حاضرین
اپنے دلوں میں مرادیں لیے بیٹھے ہیں، خواہشات اور نیک تمنائیں اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، یا اللہ ان کی نیک خواہشات کو اور ان کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ ہماری ساری مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ حاجات کو پورا فرما۔ اے کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم سب جتنی بھی دعائیں مانگیں گے، یا اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ مانگنے کے آداب نصیب فرما، بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں، جو بھلائیاں آپ سے طلب کی ہیں، ہم بھی طلبگار ہیں، ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے، جن آلام و مصائب سے، جن پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، عذابوں سے، وباؤں سے، سزاؤں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جو مجلس ہوتی ہے سوموار کو یہاں پہ، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا میں ہم سب کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا، اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم